بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں جس بات کا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر بلوچستان کے سیاسی کارکنوں، نوجوانوں اور دانشوروں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. میں بعض اوقات جب بات کرتا ہوں کہ مائنس بلوچستان پالیٹکس کیا جا رہا ہے، یا ریاست اور اس کے سہولت کار پولیٹیکل پارٹیز یا سہولت کار نام نہاد لیڈر مائنس بلوچستان پالیٹکس کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے تمام امور سے روگردانی اور ان کا پردہ پوشی کرنا، اس کو مائنس بلوچستان پالیٹکس کہا جاتا ہے. اس میں وفاق کے بڑے پارٹیاں جو ان کا تعلق بڑے صوبوں سے ہے، یا وہ پولیٹیکل پارٹیز جو بلوچستان بیس ہیں اور بلوچستان کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اکثر بڑے امور پہ وہ خاموش رہتے ہیں اور وفاقی پارٹیوں کے سائے میں وہ آئندہ آنے والے دور میں اپنا حصہ کا مطالبہ کرنے کے، یا جس کو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اپنا کوٹا کے انتظار میں رہتے ہیں. اس کو عموماً مائنس بلوچستان پالیٹکس کہا جاتا ہے. پچھلے دنوں 7 جنوری 2026 کو ایک نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں اگر آپ ذرا توجہ کے ساتھ ان کو لوگوں کو دیکھیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کا آغاز کیا جا چکا ہے کہ جو ملک کو مسائل اور بحرانوں سے نجات دلائے گا، اور ایک ڈائلاگ شروع ہوگا. اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر نیشنل ڈائلاگ ہے اور پاکستان ایک وفاقی ملک ہے اور بلوچستان بھی اس کا ایک قومی اکائی ہے، تو اس نیشنل ڈائلاگ میں بلوچستان کا بھی کوئی نمائندگی ہونا چاہیے تھا، کہ جو کہ بالکل نہیں تھا. اور اس نام نہاد نیشنل ڈائلاگ کے ذریعے کچھ امور پہ بات ہوئی، اس پہ ایک بریفنگ بھی دی گئی. اگر بلوچستان اس ملک کا قومی اکائی ہے تو اس نیشنل ڈائلاگ میں بلوچستان کے مسائل کو بھی رکھا جاتا اور اس پہ بھی اپنے اعلامیہ میں بات کرتے. اب اس نیشنل ڈائلاگ میں ان لوگوں کو جمع کیا گیا جو سیاسی طور پہ ہمیشہ ریاست اور ریاستی اداروں کا سہولت کار رہے ہیں. اب کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ اس نیشنل ڈائلاگ کے نام پہ ان گمنام نام نہاد سیاسی لوگوں کو سامنے لایا جائے، اور کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ جس پریشر میں آج ریاست اور ریاست کے سرپرستی میں بننے والا جو سیاسی حکومت ہے، اس پہ جو پریشر ہے آج عوام کا، جو ناکامیاں ہیں ریاست کے سازشوں کے ذریعے سے جو حکومت بنی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے نیشنل ڈائلاگ کا بات کیا گیا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں مائنس بلوچستان نیشنل ڈائلاگ ہوتا ہے، جہاں بلوچستان کے امور پہ کبھی بات نہیں کیا جاتا ہے، یہاں بھی سیاسی کارکن ہیں، یہاں بھی مسنگ پرسنز ہیں، یہاں کے وسائل کو بھی لوٹا جا رہا ہے جعلی قانون سازی کے ذریعے. بلوچستان کے سیاسی کارکن کا راستہ روک کے ایک کلیکٹڈ حکومت بنایا گیا ایک نجی ہوٹل میں. اس پہ بھی ضرور بات ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بنایا اس لیے ریاست نے کہ ایک تو نیا لیڈرشپ کو تیار کیا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ کتنے خیر خواہ ہیں اس ملک کے اور پارلیمانی نظام کے. دوسرا یہ کہ جو پریشر ہے اس سے ریاست اور اس کے ادارے ان سہولت کاروں کے ذریعے وہ نکلنا چاہتے ہیں. میں ساتھ ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں جب ایک نیشنل ڈائلاگ ہوتا ہے، وہاں تو پولیٹیکل پارٹیز ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، مگر یہاں صوبہ بلوچستان میں جو ہمارا قومی اکائی ہے، یہاں ایک نجی ہوٹل کے اندر بیٹھ کے سازش تیار کیا جاتا ہے، اور پچھلے پارٹی کے جو یا دور حکومت کے لوگ تھے ان کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے ان کو پھر ایک نیا شکل میں لا کے بلوچستان پہ مسلط کیا جاتا ہے. کیونکہ بلوچستان کو ایک قومی اکائی نہیں سمجھتے ہیں، بلوچستان کو ایک کالونی سمجھتے ہیں،
پاکستانی ریاست کا جو اجدار ہے جس نے پاکستان کے تمام وسائل کو لوٹا، اب بلوچستان کے وسائل کی طرف ان کا جو یلغار ہوا ہے، اور اس کے ذریعے یہاں بات چیت اس لیے نہیں ہو رہا ہے۔ میں بلوچستان کے سیاسی کارکنوں کے جو بچے کچھ پارٹیوں میں بچے ہیں، کیونکہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز پہ یا اسمگلرز یا ٹھیکیداروں کا یا درباریوں کا قبضہ ہے، میں سیاسی کارکن سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ بلوچستان کو ایک قومی نظم کی طرف لے جائیں، اپنے امور پہ خود توجہ دیں، کیونکہ آپ کسی نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ نہیں ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یونیورسٹی میں یا یونیورسٹیوں میں یا ہائی سکولز میں یا کالجز میں، بار میں جو سیاسی ذہن رکھنے والے طالب علم ہیں یا وکلاء ہیں یا دانشور ہیں، وہ اپنے قلم کے ذریعے بلوچستان کے اندر ایک قومی نظم کا آغاز کریں، کیونکہ ہم اس نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہمارے کسی امور پہ بات یہ ہوا ہے۔ آج ضرورت اس بات کا ہے کہ نوجوان تعلیمی اداروں میں ایک نظم کا جو ہے آغاز کریں۔ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے قومی فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لیں، نہ کہ سرینہ ہوٹل کے کسی لابی کے اندر بننے والی حکومت ہو، کیونکہ ہمارے پورے خطے میں ایک بہت بڑا تبدیلی آنے والا ہے، جس میں ہم اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس تبدیلی میں ہم اپنے قومی امور، اپنے قومی معاملات اور تاریخ کا دفاع کرتے ہوئے ہم ایک مہذب قومی تعلیم یافتہ شکل کا اختیار کریں اور ان تمام بحرانوں سے نکلنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔